لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الحسين بحق الحسين اشف الصدر الحسين بجهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم منتظران امام زمانہ سوگوارانی مظلومی کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظلوم کی ہمدرد ہے آس ہے زینب، مظلوم کی ہمدرد ہے آس ہے زینب، اور پنجے تنے پاک کا احساس ہے زینب، اور پنجے تنے پاک کا احساس ہے زینب۔ لہجے کو صبر کو کبھی تیور کو دیکھیے، لہجے کو صبر کو کبھی تیور کو دیکھیے، حیدر کبھی عباس کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی عباس کبھی شبیر ہے زینب۔ حسینیت کے اجالے بکھیر کے ہر سو، حسینیت کے اجالے بکھیر کر ہر سو، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب، یزیدیت کے اندھیرے مٹا گئی زینب۔ یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، یزید چھا نہ سکا کربلا سے کوفہ تک، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم پر ایک آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج کا ہماری اس چھوٹی سی مجلس کا ٹاپک رہے گا کہ عام زندگی میں ہم کون سے ایسے کام انجام دیں کہ ہماری سکرات آسان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، چاکنی کا وقت سکرات یقیناً مشکل وقت ہے۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی، کیونکہ اس سے پہلے ایک مجلس جو ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے الحمدللہ یہ دیکھا تھا کہ اگر میرا وقت احتضار ہے، اگر میں خود مر رہی ہوں، میری جھانکنے کا وقت ہے، تو مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ عزیزو گرامی، آج ہم دیکھیں گے کہ سکرات کے وقت کے جو اسلامی آداب ہے، جو دعا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مجھے خود اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے تلووں کو قبلہ کی رخ کر سکتی ہوں، یعنی قبلہ کی جانب میں خود سو سکتی ہوں، تو مجھے سونا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی، جو سکرات کی حالت میں ہے تو اس کے ولی کی اجازت لے کر اسے قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، جو اس دنیا سے جا رہا ہے، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، خاص کر کے سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے۔ 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، تو سورہ یاسین ضرور پڑھیں، سورہ صافات پڑھیں، سورہ احزاب اور آیت الکرسی جو قرآن کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو 4 چیز بتائی میں نے، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب اور آیت الکرسی۔ اور عزیزان گرامی، سورہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت پڑھنا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت۔ عزیزان گرامی، اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں۔ باتیں کرنا، وہاں پر کھڑے کھڑے زور زور سے رونا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مستحب ہے کہ مرنے والے کو شہادتین 12 امام کے ناموں کا اقرار کرائیں۔ اور عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ موت قریب ہے، مگر اگر ہم ابھی کلمہ پڑھائیں گے تو، اگر ہم 12 امام کے نام پڑھائیں گے تو، عزیزان گرامی کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر مر گئے تو شہید کی موت انشاءاللہ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. مگر عزیزان گرامی اگر زندہ رہے تو مغفرت پائیں گے، کیونکہ ایک بار اگر کوئی خلوص سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اسے نجات مل جاتی ہے. اور خلوص سے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا یعنی اب میرا کوئی خدا نہیں ہے، میری خواہش، میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میرے رشتہ دار کوئی میرا خدا نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو میرا خدا چاہتا ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے خدا. تو یہ خلوص سے کہنا ہے. اور ہم عزیزان گرامی ہمارے بھی درجات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم انہیں پڑھا رہے ہیں، ہم ان کی فکر کر رہے ہیں. عزیزان گرامی مستحب ہے کہ مرنے والے کو شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پورا کلمہ پڑھا دیں اور بار امام کی امامت کا اقرار کرائیں. عزیزان گرامی الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں. اسلام کے عقیدوں کی یادی دینا ہے، ان کو تلقین کرنا ہے اس طرح کہ وہ سمجھ سکے. اور یہ سب کچھ جو میں سمجھتی ہوں آل یاسین میں ہے کہ موت حق ہے، منکر و نکیر کے سوال حق ہے، حشر حق ہے، برزخ حق ہے، نکیر ان کے سوال حق ہے. تو ہم کیا پڑھتے اس میں؟ وہ ان الموت حق، موت حق ہے. وہ ان ناکر و نکیر حق، منکر و نکیر حق ہے. وہ اشہد ان نشر حق والباس حق، نشر حق ہے، پھر سے اٹھائے جائیں گے حق ہے. والنصرات حق والمرصاد حق والمیزان حق والحشر حق والحساب، یہ حساب لیا جائے گا، حشر ہوگا، میزان ہوگا، یہ سب حق ہے. والجنت والنار حق، جنت اور جہنم حق ہے. والوعد والوعید بہم حق، وعدہ اور جو وعید ہے وہ سب حق ہے. تو عزیزان گرامی ایسے کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے، مگر یہ کہا گیا ہے کہ تم حق مذہب کی جو عقیدے ہیں ہمارے ان کی یادی دلاؤ، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اور امام زمانہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے عزیزوں کہ ہم امام زمانہ کو جب سلام کریں گے، یقین وہ جب ہمارے 12ویں ہادی ہمارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بیمار کو آرام ملے گا اور ہو سکتا ہے موت بھی ٹل جائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم کسی بھی دن آل یاسین سے محروم نہ رہے. آگاہ بہزت سے پوچھا گیا کہ آگا کیا کرے اگر 2 زیارتوں میں سے ایک ہی زیارت میں پڑھ سکتا ہوں، یا عاشورہ پڑھ سکتا ہوں یا آل یاسین، تو کہا کہ آل یاسین کو مقدم رکھو. مطلب بالکل یہ نہیں کہ ہم عاشورہ کو چھوڑ دیں، مگر عزیزان گرامی ہمیں آل یاسین کی اہمیت پتہ چلتی ہے. آل یاسین پڑھنے والے مستجاب الدعویٰ ہو جاتے ہیں. عزیزو امام سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے زمانے کے امام سے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین کوئی زیارت ہو تو یہ آل یاسین ہے. اور عزیزان گرامی مستحب ہے کہ میں ابھی جو بتا رہی ہوں یہ دعا کو پڑھیں. یہ دعا آپ کو توجیہ المسائل میں ملے گی، مگر اس کا ترجمہ شاید تک گجراتی کتاب میں تو نہیں دیا ہے. عزیزان گرامی دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من اس کو پڑھا لیں. عزیزان گرامی یوں سمجھے کہ یہ ایک نجات کا ذریعہ بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غفر لی الکثیر من معاصیک، اے پروردگار میرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے. واقبل منی یسیر من طاعتک، اور میری تھوڑی نیک اطاعت کو قبول فرما لے. عزیزو ہم کہہ رہے، ہم شرمندہ ہو کے کہ میرے بہت سے گناہ کو معاف کر دے، میری جو تھوڑی سی نیکی خدا تو اسے قبول فرما لے. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، اے وہ ذات جو تھوڑا قبول کر لیتا ہو زیادہ معاف کر دیتا ہے. انک انت العفو الغفور اللہم ارحمنی فانک رحیم. عزیزان گرامی آخری 3 جملے ہیں، اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور اللہم ارحمنی فانک رحیم. اے پروردگار تھوڑی چیز کو، تھوڑے عمل کو قبول کر لے، بہت زیادہ معاف کر دے. میرے پاس سے تھوڑا قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہوں کو بخش دے. بے شک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو مہربان
اور रहम करने वाला है। तो अजीज़ान किराम, ये 4 लाइन की छोटी सी दुआ है जो तौजीहुल मसाइल में दी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है हम यकीन रख सकते हैं कि हर एक के पास तौजीहुल मसाइल है। और अजीज़ान किराम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मरने वाले को मुस्तहब है कि खा के शिफा का पानी दिया जाए, यानी हमारे पास जो पानी है उसमें हम खा के शिफा डाल देंगे और उस पानी को खा के शिफा को घोल के पिलाएंगे अजीज़ान गिरामी। और बहुत बेहतर रहेगा कि जमजम के पानी में खा के शिफा डालें, क्योंकि रूह कब्ज़ होते वक्त बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो परवरदिगार, और ऐसे वक्त में अजीज़ान गिरामी ना कोई गफलत में पड़े, न कोई रोए धोए, मगर मरने वाले की ज़रूरत का ख्याल रखें। तो परवरदिगार आलम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम मरने वाले की ज़रूरत का ख्याल रखें। अजीज़ान गिरामी, अगर कोई मर रहा है, अगर कोई जवान औरत बेवा हो रही है, किसी का जवान मर रहा है, तो रोना तो ज़िंदगी भर है अजीज़ान गिरामी, मगर इस वक्त को संभाल लें कि मरने वाले को हम क्या क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, अब हम देखेंगे कि अगर मेरी सकरात का वक्त तो मुझे क्या करना है, ये भी मैंने देखा। और अगर किसी और की सकरात का वक्त है तो मुझे क्या करना है, वो भी मैंने देखा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अजीज़ों, जैसी ज़िंदगी होती है वैसी मौत होती है। मैं पूरी ज़िंदगी अजीज़ान गिरामी फिस्को फजूर में, गुनाहों में पड़ी रहूं और मैं ये उम्मीद लगा कर बैठूं कि इंशाअल्लाह वक्त आखिर हम सच्ची तौबा कर लेंगे। अब खुदा गफूर रहीम बादशाह, मैं नहीं कह सकते कि खुदा नहीं कबूल करेगा तौबा, खुदा नहीं माफ़ करेगा, मगर अजीज़ान गिरामी ज़्यादातर जो देखने में आता है वो यही है कि जैसे ज़िंदगी होती है ऐसी मौत होती है। तो अजीज़ान गिरामी, हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करें जो हमें मरने के वक्त काम आए, हमें कब्र में काम आए, हमें अजीज़ान गिरामी बरज़ख में काम आए, हश्र में, नश्र में, पुलिस रात में, मीज़ान के वक्त, हर जगह हमारे आमाल काम आए। अजीज़ान गिरामी, मुख्तसर ज़िंदगी है और इस मुख्तसर ज़िंदगी में पूरी आखिरत की खेती हमें करना है। एक लम्हा भी हम वेस्ट नहीं कर सकते अजीज़ों। हमारी ज़िंदगी क्या है, बर्फ़ का व्यापार है। 2 भाई थे अजीज़ों, एक भाई का कपड़े का व्यापार था और एक भाई का बर्फ का व्यापार था। दोस्ताना ताल्लुक थे, दोनों माशाल्लाह बहुत दोस्ती रखते थे। एक दिन अजीज़ान गिरामी, बारिश की मौसम थी, मौसम सुहाना था और बारिश झरमर झरमर गिर रही थी, बहुत अच्छा क्लाइमेट लग रहा था। कपड़े का जो बिजनेसमैन था वो अपने भाई के पास आया और कहने लगा, भाई चलो हम घूम के आते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा है और ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा बार बार। इनको भी दिल हो गया, दोनों चले। अजीज़ान गिरामी पूरा दिन घूमे, दूर दूर तक गए, पहाड़ियों पे गए। अजीज़ान गिरामी, दरिया के किनारे का वो मौसम बारिश का, अजीज़ान गिरामी इनको इतनी मज़ा आई। शाम थक गए, घर आए, खाना खा के सो गए। और जब अजीज़ान गिरामी दूसरे दिन वो कपड़े का बिजनेसमैन जो थे वो अपनी दुकान को खोलता है तो सारे कपड़े जैसे के वैसे ही पड़े हैं, मगर जो बर्फ का व्यापारी था अजीज़ान गिरामी, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि सारा बर्फ पिघल चुका था, यानी उसकी सारी पूंजी ही चली गई। अब दूसरा बर्फ लाए तो कहाँ से लाए, क्योंकि पैसे नहीं है और बर्फ पानी हो चुका है। अगर उसने बेचा होता तो पैसे आते तो दूसरा बर्फ खरीदता। अजीज़ान गिरामी, हमारी जिंदगी कपड़े के व्यापार की तरह नहीं है, हमारी जिंदगी बर्फ के व्यापारी की तरह है। बर्फ का व्यापार है हमारा, बर्फ का बिजनेस है। अगर हमने इस जिंदगी का इस्तेमाल किया, एक एक साथ का, एक एक घड़ी का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ान गिरामी हमें इसका अज्र मिलेगा। मगर अगर हमने वेस्ट कर दिया, कभी कभी तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मगर इस टाइम को गुनाह के कामों में मुलविस कर देते हैं, गीबत कर लेते हैं, यहाँ की वहाँ की बातें कर लेते हैं। मालूम होना चाहिए कि अजीज़ान गिरामी, कब्र में जो अजाब होने वाला है उसका 2/3 अजाब गीबत की वजह से होने वाला है। और गीबत के गुनाहों का कफ़ारा करना है तो पहले तो गीबत करे ही नहीं अजीज़ों, आम जिंदगी में गीबत न करें, ताकि हमें कब्र का अजाब न झेलना पड़े।
اور دوسری بات یاد رکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ غیبت ہو گئی ہے، غیبت سن لی ہے، کیونکہ صرف کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ سننا اس سے بڑا گناہ ہے، تو سورہ حجرات پڑھیں تاکہ عزیزان گرامی غیبت کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی اب غیبت کی بات آئی ہے تو یہ اتنی بڑی روحانی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر میں آگے بڑھ جاؤں گی تو یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں جلدی آپ کو کچھ غیبت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں عزیزان گرامی، سچی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ مجھ سے غیبت ہو جائیں گی یا سامنے والا غیبت کے مجھے سننا پڑیں گے، تو جناب خضر نے یہ علاج بتایا ہے کہ زور سے آواز بلند کہے رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو رب صلی علی محمد و آل محمد کہنا نہیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، مگر آپ کو نہیں یاد آ رہا ہے تو آپ صلوات پڑھ دیں، یہ تو ایزی ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ اپنی آنکھوں سے میریکل دیکھیں گے کہ جو گناہ ہونے جا رہا تھا اس سے آپ بچ جائیں گے، آباد بچ جائیں گے، شیطان آپ سے وہاں تک دور ہو جائے گا جہاں تک آپ کی آواز جائے گی۔ تو عزیزان گرامی سب سے پہلے تو گناہ سے بچے زندگی میں، کیونکہ گناہ، اور اللہ سے دعا مانگے پروردگار عالم مجھے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تیری فرما برداری کی عزت نصیب فرما۔ عزیزو اللہ کے پاس صاحب عزت صاحب تقوی ہے، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی عرب، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی غریب، کسی کی عزت اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ کے پاس اگر عزت چاہیے تو اللہ کہتے میرے پاس صاحب عزت صاحب تقوی ہے، تو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے اور عزیزان گرامی واجبات کو انجام دے۔ تو میں ایک عزیزان گرامی واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ زندگی میں سارے گناہوں سے بچے مگر غیبت سے خصوصاً بچے۔ یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، اللہ عیبوں کو ڈھانپتا ہے مگر ہم لوگوں کے عیب کو کھول دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، یہ نہ بھولیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے موت کو دن میں 20 بار کم سے کم یاد کریں۔ عزیزوں ہم کیسے موت کو بھول سکتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے آخرت کی طرف رخ کیا ہے اور ہماری پشت دنیا کی طرف۔ جانی گرامی ایک عالم دین کسی کے گھر پہ گئے اور جیسے ہی ان کے گھر پہ گئے ایک سوال انہوں نے کیا، عجیب سوال عزیزوں، کہ تمہارے گھر میں مجھے بدبو آ رہی ہے۔ عزیزوں مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو ہم گھر کو بھی معطر کر دیتے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی آنے والا مہمان ہم سے کہے کہ تمہارے گھر میں بدبو آ رہی ہے تو ہمیں کتنا برا لگے گا، مگر عالم دین کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں بدبو آ رہی ہے۔ کہا میرے گھر میں بدبو؟ کہا ہاں گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ اب انہیں یاد آیا ابھی میرا ایک دوست یہاں آیا تھا جس نے مجھ سے غیبت کی تھی، کسی اور کی بات کہی تھی، سچی بات کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے گا۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، مگر میں لوگوں کے عیبوں کو کھول رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ سے لڑ رہی ہوں۔ خدا ہمارے غیبت کے سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کرے۔ عزیزان گرامی جس کی غیبت کی ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے، جس کی غیبت ہم نے کی ہے پروردگار عالم ہمیں اسے معافی کی توفیق عطا کرے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے کہے پروردگار حقوق اللہ حقوق الناس میں سے جو کچھ بھی باقی رہے گا تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ پروردگار ہم سے وہ ادا کرا لے۔ عزیزان گرامی ہم ایک چونٹی جو ہمیں کاٹتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے عزیزوں، ایک مچھر کاٹتا ہے ہم عزیزوں بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں اتنے ذری ہو جاتے ہیں کہ آرام سے قبر کے عذاب کو سہ لیں گے۔ 2/3 عذاب ہونے والا ہے غیبت کرنے والے کو۔ عزیزان گرامی بھائی بہن تھے 2، اور ایک بھائی اور ایک بہن، دونوں کی اتنی محبت عزیزوں، مگر ہوا ایسا کہ وہ جوان بہن اس دنیا سے جوانی میں چلی گئی۔ بھائی بیتاب ہے مگر عزیزان گرامی موت برحق ہے، موت کے ماننے والے زیادہ ہیں
سب کو معلوم ہے موت آنے والی ہے، ہاں خدا کو ماننے والے کم ہیں، مگر عزیزان گرامی موت، ہر ایک موت کو مانتا ہے۔ اب موت اور حیات اللہ کے ہاتھ کی بات ہے۔ بھائی عزیزان گرامی غم منا رہا ہے، مگر اللہ کی قضاء و قدر پر راضی برسا ہے۔ عزیزان گرامی اپنی بہن کا غسل کفن سب ہو چکا ہے، دفن کرنے کے لیے جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں اور بہن کو دفن بھی کر دیا، مگر ایک امانت تھی جو اس نے اپنے کمر کے بیلٹ میں باندھی تھی۔ عزیزان گرامی جب بہن کو قبر میں اتارا تو وہ امانت گر گئی، اسے اس وقت خیال تھا کہ کچھ گرا، مگر غم کے عالم میں اس نے توجہ نہیں دی۔ جب گھر آئے تو پتا چلا کہ وہ امانت گر چکی ہے۔ اب عزیزان گرامی انہوں نے عالم دین سے پوچھا، عالم دین نے کہا ہاں اگر کسی کی امانت ہے اور اتنا یہ امانت اتنی مہنگی ہے تو آپ قبر کو تھوڑا سا کھول کے وہ امانت کو نکال لو۔ اب یہ گئے، کیا دیکھا عزیزان گرامی کہ قبر میں آگ ہے، ان کی پیشانی پہ آگ لگی، شدت کا درد ہو رہا ہے، مگر اپنے درد کو بھول کے اپنی بہن کے لیے عزیزان گرامی مشترب ہے کہ میری بہن نمازی تھی، روزدار تھی، میری بہن نیک اعمال کرنے والی تھی، ایسا تو کیا ہو گیا کہ اس کی قبر آگ سے بھری ہے۔ بے حد پریشان ہے بھائی، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی برضا رہنے والا بھائی بے چین رہنے لگا، اعمال کیے تاکہ مرحوم خواب میں آ سکے۔ اور عزیزو خواب میں جب بہن آئی ہے تو پوچھا بہن یہ کیا، تیری قبر میں آگ، جبکہ تو اتنی زیادہ پابندی نماز تھی، روزے رکھتی تھی، بہن تم ایک نیک اللہ کی بندی تھی، کیا ہوا تمہاری قبر میں نے آگ دیکھی۔ عزیزان گرامی کیا کہا بہن نے کہ بھائی ایسے تو مجھے اللہ کی عبادت سے بڑا پیار تھا، میں اچھے سے عبادت تو کر لیتی تھی بھیا، مگر بھائی جب میں شام کو فری ہوتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میں غیبت کر لیا کرتی تھی، اس غیبت کا نتیجہ ہے کہ میری قبر آگ سے بھر گئی۔ عزیزان گرامی قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی زندگی میں غیبت کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا، ہماری جو نیکیاں ہیں جس کی ہم نے غیبت کی اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ ہمارے نام اعمال میں آ جائیں گے، اور محشر کے دن جب ہم نام اعمال دیا جائیں گا تو ہم پکار اٹھیں گے کہ پروردگار یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں میری حج نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، میرے روزے نہیں ہیں، پروردگار میں نے جو صدقات دیے ہیں، میں نے جو خمس دیا ہے، میں نے جو زکوٰۃ فطرہ نکالا ہے، پروردگار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہے کبھی، یہ گناہ میرے اندر کہاں سے آ گئے، میرا نام اعمال یہ نہیں۔ عزیزو کہا جائے گا کہ یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس کی تم نے غیبت کی اس کے نام اعمال میں تمہاری نیکی چلی گئی، اور جب غیبت کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کی برائیاں، ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں آگے۔ بتاؤ اگر محشر کے دن ہمارا حشر ہی ہوا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، تو ہم کیا کریں گے عزیزو، ہم قیامت کے میدان میں غریب اور فقیر بن جائیں گے۔ آج ہم قصد کریں گے اس مجلس میں، ہم حسین کے عزادار ہیں، خدا ہماری زبان سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات ہم نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے کسی کو وہ بات پسند نہ آئے، یا کسی کے عیب بیان کر کے اس کی عزت کو بٹا نہیں لگائیں گے۔ عزیزان گرامی خدا ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ یہ چیز عزیزوں عورتوں میں زیادہ ملتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، مرد لوگ بھی عزیزان گرامی غیبتیں کر لیتے ہیں عزیزوں، مگر حقیقت میں یہ ہم ماؤں کا قصور ہے۔ کیوں ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی کہ بیٹا ٹیچر کی غیبت نہیں کرنا ہے، مولانا کی غیبت نہیں کرنا ہے، تمہارے کلاس میٹ کی غیبت نہیں کرنا ہے بیٹا۔ عزیزان گرامی ہمارے بچے ہم سے بات شیئر کرتے
صحیح بات ہے، مگر ان کو بتاؤ کہ کسی کے عیب ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ سے لڑائی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم کو توفیق دے، گناہوں کی ذلت سے نکال کر اس کی فرما برداری کی عزت نصیب فرمائے۔ تو بہت سارے گناہوں میں سے عزیزان گرامی ایک غیبت، اور ایک دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، مگر دوسری بات جو ہے حسد۔ حسد عزیزان گرامی مال کو نہیں کھا جاتی، حسد ایمان کو کھا جاتی ہے۔ وقت آخر کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، یہ حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم حسد پہ پڑیں گے، مگر عزیزان گرامی ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک کی نعمت کو دیکھ کر ہم خوش ہو، ہمارے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہم سب کو عزیزان گرامی سب کے لیے اچھا سوچیں۔ حسد عزیزان گرامی جیلسی، عرشا جو گجراتی میں ہم کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کرتے، ٹیچر ٹیچر سے حسد کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ سے حسد کرتے ہیں، دیرانی جیٹھانی سے حسد کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، کیا فائدہ ملے گا؟ اگر میں آپ کے گھر آئی اور میں نے آپ کا بہترین گھر دیکھا، الحمدللہ میں خوش ہو گئی کہ پروردگار عالم اس گھر میں رہ کر تو انہیں آخرت کا گھر تیار کرنے کی توفیق دے۔ خوش ہو گئی میں آپ کے گھر پہ، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنا ہے، وینٹیلیشن والا ہے، ہوا اجاس والا ہے، دریا کے کنارے ہے، ماشاءاللہ ہوا اچھی آ رہی ہے، بہت اچھا سا بنا ہے، ڈیکوریٹ بھی آپ نے اچھا کیا ہے۔ میں خوش ہو گئی آپ کے گھر کو دیکھ کے۔ اب عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہیں گا کہ اس کے نصیب میں دنیا میں گھر نہیں تھا ایسا، اس کے نصیب میں مثال کے طور پہ بھاڑے کے گھر میں رہنا تھا، مگر اب کیونکہ اپنے ایک مومنہ بہن کے گھر کو دیکھ کر خوش ہوئی تو اس کے نصیب میں اس گھر کو لکھ دو۔ یعنی خیر خواہی حسد کی جید ہے، حسد کا اپوزٹ ہے خیر خواہی، تو خیر خواہی کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ مگر عزیزان گرامی ہمیں وہ چیز بھی ملیں گی جس کے بارے میں مومن کے لیے خوش ہوئے تھے۔ کسی کو اچھا پڑھتے دیکھا، کسی کا اچھا بزنس دیکھا، خوش ہو جاؤ عزیزو۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو مومنہ بہن بہن ہے، ہر ایک کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو، میں انشاءاللہ ہمارے نصیب میں بھی وہ لکھا جائے گا۔ تو اور عزیزان گرامی کیونکہ میرا ٹاپک حسد نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایسے کون سے کام انجام دوں کہ میری سکرات آسان ہو، میری سکرات اچھی ہو، میری موت ایمان کے ساتھ ہو۔ کسی چیز کی دنیا میں لالچ نہیں کرنا عزیزو، کسی چیز کی دنیا میں لالچ نہیں، کسی چیز سے بے حد محبت مت کرنا۔ ہرس جو ہے، ہرس عزیزان گرامی لالچ جو ہے یہ برائی کی جڑ ہے۔ عزیزان گرامی ایسے بھی کہا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ کفر کی 3 جڑیں ہیں، ایک حسد، دوسرا ہرس یعنی لالچ، اور تیسرا تکبر۔ تو ان تینوں سے بہت زیادہ بچنا، یہ ساری کفر کی جڑیں ہیں۔ عزیزو اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس ہرس کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے عزیزو ہمارے سامنے ہے۔ عزیزو عمر سعد کو اگر رے کی لالچ تھی، کہتا تھا کہ رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے زمانے کے امام کے سامنے لڑ رہا ہے عزیزو۔ لعنت اللہ اس لالچ کی وجہ سے بنا عزیزو، سوچیں۔ تو عزیزان گرامی نہ حسد کرنا ہے، نہ لالچ کرنی ہے، نہ تکبر کرنا ہے، یہ سارے گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ سکرات مشکل ہے، ورنہ پھر عزیزان گرامی قبر کی وہ منزل ہے، وہ سکرات کا عزیزان گرامی، وہ سکرات، وہ بیماری۔ اور عزیزان گرامی کیونکہ جتنے ہم گناہ کریں گے ہو سکتا ہے مصیبتیں، کیونکہ خدا کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ مصیبتیں تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، جو کچھ مصیبتیں تمہارے پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ کثیر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، سکرات کا وقت ہمارے عزیزان گرامی سخت ہو جائے گا، اتنا ہی نہیں ہو سکتا ہے ایمان چلا جائے، چلا گیا نا لالچ کی وجہ سے۔
عمر سعد لعنتullah بن گیا۔ عزیزان گرامی، اور حسد کے لیے تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح ایمان کو جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے سامنے ہے کہ تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے عزیزان گرامی شیطان کو جنت سے باہر نکلنا پڑا، رجیم قرار پایا۔ تو ہم ان گناہوں کو ہرگز انجام نہیں دیں گے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور یاد رکھو عزیزان گرامی، یاد رکھو کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ واجب فوری بھی ہے، وسیع رحمت کا دروازہ کھلا ہوا بھی ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، عزیزو توبہ کر لیں۔ اور عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عزیزو بد اخلاقی سے بچے، غصے سے بچے، جو گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی ہیں عزیزان گرامی، وہ بھی سکرات کے وقت عزیزان گرامی ہماری سکرات کو سخت کر سکتا ہے، ہماری قبر کی منزلوں کو مشکل کر سکتا ہے۔ سعد بن معاذ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے مائے جناب جبرائیل تھے، کیونکہ وہ قل هو اللہ احد، اٹھتے بیٹھتے سوتے کھڑے رہتے، جب بھی ان کی زبان پر سورہ اخلاص رہتا تھا۔ اور جب رسالت مآب خود عزیزان گرامی ان کے جنازے میں آئے تھے عزیزان گرامی، تو ان کی ماں نے کہا مبارک ہو سعد تمہیں جنت۔ تو کیا کہا؟ ابھی تو انہیں فشار ہونا باقی ہے، کیوں؟ اپنے گھر والوں سے ان کا سلوک سخت تھا۔ تو عزیزان گرامی عام زندگی میں ہمیں خوش اخلاقی سے کام لینا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، اور کوئی نہ کہ سو کریے ہمارا سوبھاو ہے وہ نہیں عزیزان گرامی، ہم اپنے نیچر کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر عزیزان گرامی اتنا پاور ہے کہ ہم اپنے غصے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ علامہ مدلسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ پر انہوں نے غصہ کیا تھا۔ عزیزو الغضب مفتاح کل شر، غضب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ انہوں نے غصہ کیا اپنے اسٹوڈنٹ پہ، اسٹوڈنٹ کی کچھ غلطی تھی۔ اب عزیزان گرامی اسٹوڈنٹ جب معافی مانگنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا، مگر میں نے اپنے پر 1 سال کے روزے واجب کر لیے، کیونکہ منت مانی تھی کہ ایک بار غصہ کروں گا تو 1 سال کے روزے رکھوں گا۔ سوچے عزیزو، تو اپنے آپ کو عزیزان گرامی کبھی حسد، دیکھیں دل میں آئے حسد تو گناہ نہیں ہے، مگر یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس قلب سلیم ہونا چاہیے، کیونکہ اسی دل میں ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، معرفت کو، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت رکھنا ہے۔ اسی دل میں ہمیں عزیزان گرامی غم حسین کو رکھنا ہے، اسی دل میں ہمیں علم کو بسانا ہے۔ تو ہم بری چیزوں کو پہلے اکھاڑ کے پھینک دیں گے تاکہ دل پاک و پاکیزہ ہو جائے اور اس میں یہ ساری چیز رہ سکے۔ پاک چیزیں پاک برتن میں رکھی جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی غصے سے بچنا ہے، اور ایسے بھی ہم کو عزیزان گرامی سب سے بڑی نیکی، سب سے وزنی نیکی جو ہمارے نام اعمال میں ہوگی وہ خوش اخلاق ہوگی، اور خوش اخلاق کے لیے کوئی قیمت نہیں چکانا پڑتی، مگر خوش اخلاق کے ذریعے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم محبتیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، ہم آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم عزیزان گرامی دیکھتے ہیں کہ جن کے نیچر میں غصہ ہوتا ہے، جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا عزیزان گرامی، ان کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، ان کے دوست بھی نہیں ہوتے۔ یعنی خوش اخلاق کے ذریعے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں، مگر خوش اخلاق کو خریدنے کے لیے کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں عزیزان گرامی کچھ ایسے کام کریں گے، کچھ ایسے اخلاقی برائیاں جو ہمارے اندر ہے، روحانی بیماریاں جو ہمارے اندر، اس کو نکالیں گے تاکہ سکرات آسان ہو جائے۔ اس میں سب سے زیادہ عزیزان گرامی جو امپورٹنٹ چیز ہے، انشاءاللہ دوسری مجلسوں میں ہم آگے دیکھیں گے۔ آج میں صرف 1-2 چیز کے عزیزان گرامی سے پوائنٹ دے دیتی ہوں، بس اس نیت سے کہ اگر خدا موقع دے گا، اگر خدا بند عالم حیات دے گا تو ضرور بتاؤں گی، مگر اگر حیات نہ رہی تو یہ پوائنٹس آپ کو کام آئیں گے۔ والدین سے نیکی، صلہ رحم، مومن کا اکرام کرنا، کپڑے پہنا کر، مٹھائی کھلا کر، یہ سب ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نیک اور متقی دوست، جہرت جامعہ کبیرہ، درود توسی، مسواک، یاسین، یہ سب کچھ ہمیں سکرات
آسان ہونے میں کام آئے گا، مگر یہ سب کچھ ہمیں کب کرنا ہے؟ عام زندگی میں، ابھی سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کریں، پروردگار عالم علم کے دریا سے بہتر ہے عمل کا ایک قطرہ، اور عمل کے دریا سے بہتر ہے خلوص کا ایک قطرہ۔ اے خدا ہمیں علم کے دریا عطا فرما، عمل کے دریا عطا فرما، خلوص کے دریا عطا فرما۔ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے خزانے کی چابی بغیر مانگے دی ہے، وہ دعا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہو، انشاءاللہ اس دعا کے نتیجے میں خدا نہ جانے ہمیں کہاں کہاں پہنچا دے گا۔ عزیزان گرامی، میں مصائب پر آؤں اس سے پہلے عزیزان گرامی میں چاہتی ہوں، یہ عزاداری کتنی قیمتی ہے۔ عزیزو، شہید محسن درودی، ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی، اب انہیں تہران کے اسپتال میں لایا گیا۔ جب چیک اپ ہوا، عزیزو یہ پیشنٹ شہید محسن درودی اپنے ڈاکٹر سے ایک سوال کیے ہیں، کیا ٹیئر ڈکٹس آف مائی آئیز فائن؟ کین آئی کرائی ونس اگین وتھ مائی آئیز؟ کیا میں پھر ایک بار اپنی آنکھوں سے رو سکوں گا؟ ڈاکٹر تعجب میں ہیں، عجیب سوال ہے۔ میں اگر کوئی کسی کا عزیزان گرامی آئیز کا کوئی پرابلم ہے تو یہ سوال کریں گا کہ میں دیکھ سکوں گا ان آنکھوں سے۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا میں دیکھ سکوں گا، انہوں نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ میری آنکھیں سلامت ہے یا کیا میری آنکھوں کو پھر شفا ملیں گی، کچھ نہیں، صرف ایک سوال کیا۔ کیا سوال؟ کیا میرے ٹیئر ڈکٹس جو ہے میری آئیز کے وہ اچھے ہیں، اور کیا میں پھر سے اگین میری آنکھوں سے رو سکوں گا؟ عزیزان گرامی، ڈاکٹر تعجب سے سوال کرتے ہیں، بیٹا کیوں آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ محسن درودی نے کہا، اگر یہ آنکھیں امام حسین کے غم پر نہ رو سکے تو پھر کسی کام کی نہیں۔ سوچے عزیزو، ہاں جب روئے آواز بلند روئے عزیزو۔ آگائے کھوئی آیت اللہ کھوئی صاحب، جن کی تقلید پر آج بھی لوگ باقی، عالم تھے عزیزو، علماء میں بھی بڑے تھے۔ جب بچپن قبرستان میں جاتے تھے، ان کو ایک خوشبو محسوس ہوتی تھی تو ان خوشبو سے متاثر ہو کر وہ قبر تک پہنچ جاتے تھے اور قبر کے اندر سے خوشبو کو محسوس کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ کئی مرتبہ صاحب قبر سے پوچھا، مجھے بتا دے صاحب قبر، تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ آج بھی تم میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ جواب نہیں ملتا تھا۔ آگائے کھوئی جوان ہو گئے، مرجع تقلید بن گئے، یہاں تک کہ ضعیفی کے عالم میں پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، ہر ویک جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، قبرستان کی بار بار ملاقات لینی چاہیے، یہ ہمیں دنیا کی محبت سے دور کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں پروردگار ہمیں اس دنیا سے نکالے جائے، اس سے پہلے اس دنیا کی محبت کو ہم سے نکال دیں۔ تو آگاہ کھوئی اتنی بیزی لائف میں بھی ہر ویک قبرستان جاتے تھے۔ اس بار عزیزان گرامی جب قبرستان میں گئے، خوشبو محسوس ہوئی، وہاں کھینچ کر چلے گئے، قبر کے پاس آ کے پوچھا، اے صاحب قبر مجھے بتا دے تاکہ میں نصیحت حاصل کروں۔ آواز آئی، کیا تم سچ میں جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں ہر مجلس میں جایا کرتا تھا، چاہے کہیں بھی ہو، کبھی مجھے پتا چلتا تھا کہ دوسرے گاؤں میں مجلس ہے تو میں سفر طے کر کے پہنچ جاتا تھا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب مصائب پڑے جاتے تھے تو میں بلند آواز سے روتا تھا، اور میں اتنا زور سے روتا تھا کہ لوگوں نے میرا نام ہی رکھ دیا تھا بلند آواز سے رونے والا۔ لوگ میری اسی خصوصیت سے مجھے پہچانتے تھے۔ کوئی کسی کا ایڈریس پوچھتا تو کہتے تھے کہ جو بہت زیادہ رونے والا ہے آواز بلند، اس کے پڑوس میں یہ رہتا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے جو بہت بڑے آواز سے روتے ہیں۔ یعنی نام ہی میرا یہ ہو گیا تھا بہت رونے والا۔ جب میرا انتقال ہو گیا، جب لوگ مجھے اندھیری کوٹڑی میں، ویسے جدا گھر میں، تنہائی کے گھر میں، غریبی کے گھر میں چھوڑ کے چلے گئے، عزیزو ہماری قبر یہاں تو جہنم کا کھڈا بنے گی یا جنت کا باغیچہ بننے والے ہیں۔ جب اس اندھیرے گڈھے میں ڈال کے منو ماٹی ہمارے چہرے پہ ڈال کے چلے جائیں گے، وہ کہتے سب لوگ مجھے ڈال کے چلے گئے تو ایک نور میری قبر میں آیا، خود شہزادے کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج، میری قبر میں آئی، فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں یہ میرے حسین کا عزادار ہیں۔
ہر شب جمعہ آنا، ان کی لحد میں خوشبو چھڑک کے جانا، یہی وجہ تم جب آتے ہو تمہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ذکر شبیر کی کچھ اس طرح جزا ملتی ہے، ذکر شبیر کی کچھ اس طرح جزا ملتی ہے، ہر گھڑی فاطمہ زہرا کی، ہر گھڑی فاطمہ زہرا کی دعا ملتی ہے۔ روکنے والے مجھے بدعت حیدر سے نہ روک، پورے قرآن میں حیدر کی ثنا ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ وہ جگہ ہے جہاں جناب زینب و سکینہ آ جاتی ہے، مجلس حسین میں 14 معصومین آ جاتے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ ہے عزیزو یہ، اور 1400 سال گزر گئے، کبھی محرم کی مجلس پوسٹ پون نہیں ہوئی، بڑے بڑے پروگرام کینسل ہو گئے، مگر عزیزان گرامی ہم نے دیکھا اس سال اور زیادہ مجلس ہوئی، اور زیادہ ذاکروں کو موقع ملا۔ ہاں عزیزان گرامی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء، سوائے غم حسین، مگر جب حسین کا غم آئے تو دعا کرے خدا غم حسین سے ہمارے دامنوں کو بھر دے۔ ہاں عزیزو، گرامی 11 محرم کو اپنے کشتہ نجس کو عمر سعد نے دفن کیا، اور حسین علیہ السلام کے رفیقوں کی لاش ہوئی یوں ہی بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر، جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر سیدانیوں کو رسن بستہ کر کے جانب کوفہ روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ روانہ ہوئے، ادھر اس راہ سے دمشق جاتے ہوئے ایک قافلہ نہر فرات کے کنارے خیمہ جن ہوا۔ اس قافلے کے ہمراہ ایک جنے یہودیہ اپنے شوہر اور کنیز کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ سب کو رات میں جب میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی تو میں نے ایک ایسا ہولناک خواب دیکھا جس سے میری نیند اڑ گئی۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا، آج ذرا خیمے سے نکل کر صحرا کی طرف چلتے ہیں تاکہ میرا کچھ دل بہل جائے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ الغرض جب میں اپنی کنیز کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئی، میدان کی طرف روانہ ہوئی، تو میں نے دور سے دیکھا بہت سے پرندے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، اور وہ کبھی زمین پر اترتے ہیں، کبھی اڑ جاتے ہیں، اور اس طرح شور کرتے جیسے کوئی کسی کے لیے رو رہا ہو۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شب کے وقت یہ پرندے یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اور کیوں شور کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی سردار مر گیا ہے۔ چلو ذرا قریب سے دیکھے۔ ابھی دریا کی ترائی کو چھوڑ کر تھوڑی دور چلے تھے کہ ناگہاں اسے ایک 32 سال کے جوان کی لاش نظر آئی، جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ایک طرف پڑے ہوئے تھے، اور اسی کے قریب ایک مشک زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی، جس مشک میں تیر پیوست تھا۔ جنے یہودیہ نے سوچا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی سکا تھا جو دریا پر پانی لینے آیا تھا مگر پانی نہ لے جا سکا۔ جنے یہودیہ کا دل بھر آیا، وہاں سے آگے بڑھی، کیا دیکھا، سارا میدان کربلا خون سے لال ہو رہا ہے، اس میں چند لاشیں ریت پر پڑی ہوئی ہیں جن کو کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ آگے بڑھی تو دیکھا، ماتم کرو عزیزو، خدا ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، ان کے دین، ان کے اخلاق، صحت سلامت رہے۔ 18 سال کا کڑیل جوان کی لاش کو دیکھا اس جنے یہودیہ نے کہ جس کے سینے پر ایک زخم ہے جس سے خون جاری ہے۔ بس اب تو وہ جنے یہودیہ اپنا کلیجہ تھام کر بیٹھ گئی اور جی بھر کے وہ علی اکبر کی جوانی پر روئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھی، اسے ایک نصیب نظر آیا، نصیب میں غور کر کے دیکھا تو اسے ایک لاش روبرو قبلہ پڑی ہوئی نظر آئی جس پر طائران سفید اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا غالباً یہی ان کشتوں کا سردار ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، افسوس یہ کوئی سلیمان وقت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہوا پر اڑنے والے طائر بھی اس کے تابع دار نظر آ رہے ہیں۔ کنیز بولی، بی بی ایسے کلمات نہ کہو، سلیمان تو پیغمبر تھے، ان کشتوں سے ان کو نسبت نہ دو۔
جن یہودیہ نے کہا چپ رہے اے بے بصیرت، یہ سلیمان نہیں بلکہ فخر سلیمان ہے۔ سلیمان کی تو حیات میں جانور اطاعت کرتے تھے، اسے دیکھ کے مرنے کے بعد بھی جانور موتی ہیں، واللہ یہ کشتہ سلیمان سے کہیں افضل ہے۔ الغرض وہ جن یہودیہ اس لاش کے قریب پہنچی، دیکھا اس کے پہلو میں ایک 6 ماہ کے بچے کی لاش ہے جس کے گلے پہ تیر کا زخم ہے، زخم سے خون جاری ہے۔ اب تو جن یہودیہ کو تاب ضبط نہ رہی، سرو سینہ پیٹتی قریب پہنچی، پاس آئی، رو کر بولی خدایا اس عمر کے تو حیوان بھی ذبح نہیں کیے جاتے، ہائے کیسے ظالم تھے جنہیں اس بچے کی کم سینی پر بھی رحم نہ آیا۔ افسوس اگر اس کے ماں باپ اس کو اس حالت میں دیکھتے تو نہ معلوم ان کا کیا حال ہوتا۔ صدحیف جن یہودیہ کو کیا معلوم، اس معصوم کو باپ کے ہاتھوں پہ تیرے ستم لگا، مادر خیمہ سے دیکھتی رہ گئی، کچھ کر نہ سکی۔ بس جب یہ لاش لے کر باپ پہنچا ماں کے پاس تو رباب صرف اتنا کہنے لگی، کیا یزید کے لشکر میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا جسے میرے بچے پر رحم آ جائے؟ ہائے سن کے تو جانور بھی جمع نہیں کیے جاتے۔ عزیزو یہ جن یہودیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار تجھے موسیٰ و ہارون کا واسطہ اس بچے کے قاتل کو نہ بخشنا۔ روتی ہوئی قتل گاہ سے اپنے خیمے میں آئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کچھ لوگ ہاتھوں میں شمع لیے ہوئے سرو سینہ پیٹتے ہوئے قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جن یہودیہ نے سمجھا معلوم ہوتا ہے کہ ان لاوارث لاشوں کے ورثہ آئے ہیں، لہٰذا چل کر رسم تعزیت ادا کر لوں۔ قریب پہنچی تو کیا دیکھا، وہ لوگ سروپا برہنہ ہے، حسین حسین کہتے ہیں، روتے ہیں، سرو سینہ پیٹتے ہیں۔ جن یہودیہ نے آگے بڑھ کر پوچھا کیوں، یہ حسین کون ہے، تم کون ہو؟ کسی نے جواب دیا اے عورت، حسین ہمارے نبی آخر الزمان کا نواسہ ہے، افسوس ہمارے نبی کا باغ اس جنگل میں اجڑ گیا، حسین اور حسین کے رفقا کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں، ہم لوگ قوم جن سے ہیں اور ان بے کسوں کی لاشوں پر ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کون ہے جو نہیں رویا؟ آسمان رویا، زمین روئی، پتھر روئے، جنات روئے، انسان روئے، جانور روئے، درندے روئے، حسین تیری غربت پہ سلام۔ جن یہودیہ کہتی یہ سن کر میرے ہوش جاتے رہے، پھر میں نے دیکھا ایک تخت آسمان سے زمین پر اترا اور اس وقت عزیزان گرامی 3 معظمہ اس تخت پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، ان میں سے ایک کے چہرے پر سب سے زیادہ روب و جلال نظر آ رہا تھا۔ یہ 3 عورتیں شہیدوں کے سردار کی لاش پر آئی، ان میں سے ایک بی بی آگے بڑی، بولی السلام علیک یا ولدی یا ثمرۃ فؤادی، میرے لال، اے میرے دل کے میوے حسین۔ جن یہودیہ کہتی ہیں یہ دیکھ کر مجھے غش آ گیا، جب ہوش آیا تو معظمہ واپس جا چکی تھی، میں بھی روتی ہوں اپنے خیمے میں واپس آ گئی۔ اے خدا تجھے ان لاشوں کا واسطہ جو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی رہی، پروردگار تیری آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھوں کو اٹھا دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، پروردگار
سب سے اہم دعا یہ ہے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما. ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے نرجس کے دل بن کے چہرے پر مسرت آ سکے. ہر اس کام سے ہمیں اپنی پناہ ملے جس سے نرجس کے دل بن کو ناراضگی ہوتی ہے. پروردگار مثل محمد اور آل محمد زندگی ان کے جیسی موت ان کے جیسی خیر ان کے جیسی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورہ فاتحہ. مدلیس جو کچھ بھی قرآن پڑھا گیا جو ذکر ہوا تمام کا اجر و ثواب پنجدن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبر خصوصاً شہزادی کونین مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں مرحوم نور زہرا بن بنت عباس بھائی گبرانی، مرحوم مبارک رضا نثار حسین پنجوانی، مرحوم رام جی بھائی ورجی بھائی، مرحوم غلام گل بانو بین کرم علی بھائی، مرحوم الطاف حسین رام جی بھائی، مرحوم رحمت بین کانجی بھائی، مرحوم رجا حسین ربجی بھائی، مرحوم شبیر علی رجا حسین بھائی، مرحوم بھیکھا بھائی ولی بھائی، مرحوم فاطمہ بین بنت مادھو جی بھائی، مرحوم سیدہ بین بنت بھیکھا بھائی، بھائنی فیملی، پنجوانی فیملی، بھیمانی فیملی، گھیوالا فیملی، تمام فیملی اور خصوصاً مرحوم علی حسین بھائی حسن علی گھیوالا، مرحوم مرحوم بطول بین بنت حسن علی جعفری، مرحوم روشن علی بھائی حسن علی جعفری، مرحوم زہرا بانو بنت سلطان بھائی، مرحوم عباس بھائی گبرانی، مرحوم مینز آف جعفری فیملی، گھیوالا فیملی، گبرانی فیملی، پنجوانی فیملی، وزیر فیملی، مرچنٹ فیملی اور کل مرحوم مومنات اللہ وارث مرحوموں کو احسال کرتے ہیں. دعا کرتے پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے. میرے کریم آقا رحیم مولا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. اے پروردگار یہ ماہ رمضان کے دن ہم سے رخصت ہو گئی، راتیں اس کی بسر ہو گئی اور ہمارا انجام اس میں وہی ہوا جو تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اگر راضی ہو گیا ہو تو پروردگار اسی وقت ہم سب سے اور مرحوموں سے راضی ہو جا اور اس میں اضافہ فرما. پروردگار نہیں راضی ہوا ہے تو پروردگار اسی وقت راضی ہو جائے. میرے کریم آقا ہم تجھے خوش کرنے کی، تیری قربت حاصل کرنے کی ہماری قلیل کوششوں کو قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.